الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وعن ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمسوق. رواہ البخاری. بیان سے قبل ہمیشہ کی چند گزارشات کی جاتی ہیں. نمبر 1، جن احباب کے پاس موبائل فون وہ بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کریں. ہمیشہ کے لیے خود یہ معمول بنا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی یا اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی تو اپنے موبائل فون کو بند رکھنے کا اہتمام کریں. نمبر 2، اصل کامیابی آخرت کی ہے اور اس کامیابی کا مدار عمل ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یا التزام دواؤں کے معنی میں اور دواؤں کثرت. صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل. گفتار کا کیا معنی؟ باتوں سے کوئی منزل پر نہیں پہنچتا. کیا کرنا پڑے گا؟ جان کی بازی لگانے سے اتارنا. اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو باتیں کئی سنی جائیں گی عمل کرنے کی کوشش کریں اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا موضوع ہے 5 لعنت کے کام. جن گناہوں پر لعنت کی وعید ہے وہ بہت خطرناک گناہ ہوتے ہیں. قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. جس پر اللہ لعنت کرے تو جب اس پر عذاب پڑتا ہے تو اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا. اسی طرح ملعون آدمی دنیا میں بھی رسوا آخرت میں بھی رسوا. لعنت انتہائی خطرناک ہے. تو وہ گناہ جو سبب بن رہے ہیں لعنت کے لیے وہ خطرناک ہے. ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. لعنت کا لغوی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو. شریعت میں کفار کے حق میں اس کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم لوگ. اور جو مسلمان لعنت کا کام کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابرار اور صلحاء کے درجے سے گرے ہوئے لوگ. تفاسیر میں متعدد گناہوں کا ذکر ہے. ان گناہوں پر لعنت کی وعید ہے. آج آپ کے سامنے 5 گناہ، اس کو یاد کر لیں، بچنے کا اہتمام کریں، آگے اس کی تبلیغ کریں. لعنت کے گناہوں سے پہلے جو میں نے حدیث پڑھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے کاروبار سے منع فرمایا ہے کہ خون بیچ کر کے پیسے کمانا یہ ناجائز ہے، حرام۔ اسی طرح شوقیہ کتے جو بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کا پیسہ بھی حرام۔ اور اسی طرح جو زانیہ بدکار عورت پیسے لے کر بدکاری میں مبتلا ہے، یہ بھی حرام۔ آگے 5 چیزوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی وعید سنائی۔ ان میں سے فرمایا لعن آکل الربا، سود لینے والا، سود لینے والا ملعون ہے۔ وموکلہ، اور سود دینے والا یہ بھی ملعون ہے۔ جو سود لے رہا ہے وہ بھی ملعون، جو سود دے رہے وہ بھی ملعون۔ نمبر 3، پہلی گنتی پوری کریں۔ والواشمہ، جسم میں جو رنگ برواری ہے، گودنے والی۔ والمستوشمہ، نقش و نگار، رنگ بروا کر اور بدوانے والی۔ اور نمبر 5، والمصور، جاندار کی تصویر بنانے والے، یہ ملعون ہو۔ ان پر اللہ تعالی کی لعنت ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ سود لینے والا، اور سود یہاں عاقل سے مراد سود لینے والا، کھلانے والے سے مراد سود دینے والا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سود صرف اس کے ساتھ خاص نہیں کہ آپ نے کسی کو مثلا 1 لاکھ روپے قرض دیا اور یہ شرط لگائی کہ 1 مہینے کے بعد اس کے ساتھ 5000 زائد ملا کر کے واپس کرنا، یہ بھی سود ہے۔ لیکن صرف یہی سود نہیں، حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاوی میں لکھا ہے۔ آج کچھ یہ اہم باتیں ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ بحوالہ ہو جائے۔ ہمارے تجار حضرات اس طرف توجہ دیں۔ سود وہ گناہ ہے جس پر اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ۔ اللہ تعالی سے کون لڑ سکتا اور کتنا لڑو گے؟ تو حضرت حکیم الامہ قدسر نے امداد الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ 466 پر تحریر فرمایا ہے، شریعت میں ربا یعنی سود کچھ زیادہ وصول کرنے ہی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ صرف یہ سود نہیں ہے کہ میں نے کسی نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیے اور یہ شرط لگائی کہ 1 مہینے کے بعد 1,05,000 واپس کرنا ہے، تو 5,000 جو زائد مل رہا ہے بس یہی سود ہے۔ بلکہ ہر عقد باطل و فاسد ربا ہے۔ خرید و فروخت کی جو معاملات ہیں اگر وہ شرعی شرائط سے محروم ہے
اور آپ نے معاملہ ایسا کیا کہ شرعاً وہ معاملہ باطل ہو یا فاسد ہو گیا، تو یہ بھی سود، آپ نے سود کا بنا۔ مثلا آپ کے پاس ایک خریدار آیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ سامان ہے، مثلا کپڑے کا تان، مجھے 5 تان چاہیے اس درجے اور کوالٹی کے، آپ کے پاس 3 ہے 2 نہیں۔ آپ نے دوسرے دکاندار کو فون کیا کہ اس درجہ اور کوالٹی کے آپ کے پاس یہ تان موجود ہے، اس نے کہا کیا قیمت ہے؟ قیمت معلوم لیکن سودا نہیں کی۔ اور یہاں گاہک سے آپ نے کہا کہ 3 یہ ہے، 2 میرے گودام میں پڑے ہوئے ہیں، جھوٹ بولا، اور 5 تانوں کا سودا کیا۔ تو یہ 3 تان یہ تو آپ کے پاس ہے، 2 تان جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں بھی ابھی داخل نہیں، آپ نے خریدی نہیں، اس معاملے کو باطل کہا جائے۔ آپ نے سود کا گناہ کیا، اور سود میں کتنے گناہ ہے؟ حل کا کیا ہے؟ ایل کے خرجل جیسے حقیقی وہاں سے منہ کالا کرے۔ 1 درہم جس کو جانتا ہے یہ سود کا ہے، اور لے رہا ہے 36 زنا سے بدتر ہے۔ آج جو معاشرہ تباہ ہے، برباد ہے، اس حرام خوری کی وجہ سے تباہ و برباد ہے۔ آج ہماری تباہی و بربادی یہی تو ہے۔ اور اچھے خاصے بظاہر ایسے لگے گا حضرت خضر علیہ السلام کی صورت میں لگے گا، اور باتیں جب شروع کرے گا تو کہے گا مولانا حلال حرام کا زمانہ گزر گیا، اب تو پیسہ بٹورنے کا زمانہ ہے، پیسہ بٹور، تو اسی میں لگے۔ اگر اس دکاندار نے اس دکاندار سے قیمت معلوم کر کے سودا کر لیا ٹیلی فون پر کہ 2 تان میرے اتنے قیمت میں ہو گئے، ملکیت آ گئی، لیکن قبضہ نہیں کیا اور آگے بیچا، اس کو فاسد کہا جاتا ہے، اور یہ بھی سود ہے۔ تو یہ بڑوں کا حوالہ اس لیے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ خلفائے راشدین کے مسائل نہیں، یہ اتفاقی مسائل سب مانتے ہیں، لیکن بات اور ہے کہ کہیں ان مسائل کا بیان ہوتا ہے، کہیں نہیں ہوتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں بلکہ ہر عقد باطل و فاسد ربا ہے، ربا مانا سود ہے۔ اور اگر کوئی اپنے اصطلاح میں اس کا نام ربا نہ رکھے، ایک آدمی کہتے میں کتے کو کتا نہیں کہتا، تو کھانا حلال ہو جائے، پھر بھی حرام ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے اسلامی بولی میں اس کا نام ربا یعنی سود نہ رکھے تو احکام کا مدار نام پر نہیں ہے، نام پر نہیں۔ آپ نے کہا میں بلی کو خرگوش کہتا ہوں، اب بلی کو ذبح کر اور کھاؤ، اسے کیا خرگوش کہتے؟ بلی کی حقیقت الگ ہے اور خرگوش کی حقیقت الگ ہے۔ میں گدھے کو گدھا نہیں کہتا، بکرا کہتا ہوں۔ تو نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ شریعت کے احکام کا مدار کس پر ہے؟
آپ لوگ جانتے ہیں، ٹھہر جاؤ، کیا بات ہے، چائے پانی. اب رشوت کو آپ نے چائے پانی کا نام دے دیا تو یہ رشوت حلال ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں دل اور زبان میں فاصلے نہیں ہوتے تھے، جو بات دل میں وہی زبان پر، لیکن قانون ہے کہ ان کے زبان میں اور دل میں فاصلہ نہیں، لیکن مستقبل میں یہی معاملہ کرنے والے ایسے ہوں گے کہ دل الگ ہوگا، زبان الگ ہوگی. عامل کو بیچا کہ جاؤ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. وہ وصول کر کے آیا کہ یہ بیت المال کا ہے، اور یہ لوگوں نے مجھے ہدیہ اور تحفہ دیا. آج ہم تحفہ اور ہدیہ کے نام سے رشوت دیتے ہے، رشوت، لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ رشوت لے لو، نام ہدیہ کا لیتے. تو ہدیہ کا نام لینے سے رشوت ہدیہ نہیں بنے، تحفہ نہیں بنے. تو اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما گئے اور فرمایا کہ میں عامل بنا کر کے بیچتا ہوں، یہ آتے ہیں کہ یہ بیت المال کا ہے، یہ لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا. ماں باپ کے گھر میں بیٹھے میں دیکھتا ہوں کون تمہیں ہدیہ دیتا ہے. یہ منصب کی وجہ سے دیا ہے. اور جہاں رشتہ نہیں، دوستانہ تعلق نہیں، پہلے سے ہدیہ اور تحفہ لینے دینے کا رابطہ اور تعلق نہیں، اب منصب آ گیا، اب ہدیہ دینا شروع ہو گیا، اب تحفہ شروع ہو گیا، تو سمجھ آؤ یہ کیا ہے، رشوت. تو تحفہ اور ہدیہ کہنے سے رشوت کی حقیقت نہیں بدلتی. یہ ہمارے حضرات نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لکھا ہے. تو فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے اصطلاح میں اس کا نام ربا یعنی سود نہ رکھے تو احکام کا مدار نام پر نہیں ہے بلکہ حقیقت پر ہے. جو چیز حقیقت میں سود ہے وہ کیا ہے، آپ کو سود نہ کرے تو بھی وہ کیا ہے، سود. اور ایک وقت آتا ہے جہاں ایک شخص آیا، کچھ میں نے کہا ان سے مسئلہ پوچھو، کوئی مسئلہ پھر کہا کوئی بات سنانی، کہتا میں بیلٹی کا کاروبار کرتا ہوں. کل پرسوں بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا عام ہے اور اچھے خاصے نمازی. وہ تشرع بظاہر اسی میں لگ گئی ہوئی، آسان کام ہے. گاڑی والا آیا، 1 لاکھ کرائے کی بلٹی ہے، ہم کہتے ہیں 95,000 میں خرید لی. تو لاکھ کو آپ نے 95 میں خریدا، کتنا سود لیا، 5,000 کا سود. اور مان رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے. حلیم کا معنی کیا ہے، هو الذی لا يعجل بالعقوبہ، جو سزا دینے میں جلدی نہ کرتا ہو. سال ہاں سال ڈیل کہتے ہیں، پھر عذاب کا کوڑا برساتے. اور عذاب کے کوڑے کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے، یاد رکھنا، پہلا اثر دل کا سکون برباد ہو جاتا ہے، دل کا چین تباہ ہو جاتا ہے. دل پریشان رہتا. تو اس نے کہا میں عمروں پر جاتا ہوں، نفلی حج کرتا ہوں اور دینی کاموں میں
اپنے آپ کو استعمال کرتا ہوں لیکن دل میں سکون. اور اب لوگوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ یہ سود خور ہے. میں نے کہا صحیح کہہ رہے. اور کہا کروڑوں روپے میں نے بیلٹیاں خرید کر کمائے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے کہ توبہ کرے اور جتنا کمایا ہے اگر وہ لوگ معلوم ہے تو ان کو واپس کرے. اگر وہ معلوم نہیں ہے تو پھر ان کی طرف سے بدون نیت ثواب، اپنی طرف سے ثواب کی نیت نہ کرے، ان کی طرف سے نیت کر لے اور صدقہ کر لے. اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کن کن کا پیسہ آپ کی ذمہ ہے، تو اصل پیسہ نہ پہنچے اس کا ثواب تو ان کو پہنچے. اب اس کے لیے پھر کون تیار ہے؟ لیکن مرنے کے بعد پھر کیا کہے؟ اللہ آخرت کے عذاب سے بچا. اتنا سخت عذاب ہے کہ زمین سونے سے بھر دیا جائے اور یہ کہ یہ سونے سے بھری ہوئی زمین لے لو لیکن اس عذاب سے مجھے بچاؤ. لیکن پھر چھٹکارا نہیں ہو. آخرت کا عذاب معمولی نہیں، لیکن وہاں پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہاں سچی کوئی توبہ کرے اور دینا شروع کرے، اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے. آپ کی نیت پکی ہو، مضبوط ہو کہ اللہ میرے جو ذمہ ہے میں اس سب کو ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی فرمائیں گے. بچ بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان سے معاف کروا دیں گے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ احکام کا مدار نام پر نہیں ہے. لوگوں نے اس کو بھی کاروبار کہا، کہتے ہیں بیلٹی کا کاروبار. شاباش، سود کا بھی کاروبار ہوتا ہے. بھائی سود کا کاروبار جائز نہیں ہے، ہر کاروبار جائز نہیں ہوتا. اور حرمت صرف ربا کے ساتھ خاص نہیں. دنیا میں صرف سود حرام نہیں، ابھی میں نے بتایا کہ خون بیچنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام. اور یہ شوقیہ کتے بیچنا، اس کا کاروبار کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام. ہو رہی خوردار چیزیں بیچ رہے یہ بھی حرام. تو حرام کی اور صورت بھی فرمایا کہ اور حرمت صرف ربا اور سود کے ساتھ خاص نہیں. جو عقد یعنی جو معاملہ کہ شرائط جواز کا فاقد ہو وہ بھی حرام ہے. وہ معاملہ جو دو آدمی کریں اور ان میں اس کے جائز ہونے کے لیے جو شریعت نے شرطیں لگائی ہے ان شرطوں کو آپ نے اڑا دیا. آج کسی کو کہو کہ بھائی اس معاملے کے لیے یہ شرائط ہیں تو کیا کہتے اگر آپ کی بات میری بات نہیں بھائی شریعت کی بات ہے. آج ملا مسئلہ نہیں بتا سکتا، صحیح مسئلہ بتاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ملا آپ کی بات. ملا کی بات نہیں ہے، کتابوں میں لکھی. اگر شرائط کو مان کر کے ہم تجارت کریں گے تو ہم تجارت نہیں کر سکتے، پھر نمازیں پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون نعوذ باللہ من ذالک قابل عمل نہیں رہا. چند دن پہلے معرف قرآن میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اللہ کا قانون ایسا ہے کہ ہر ماحول میں ہر زمانے میں چل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے. اللہ پاک نے قانون ایسا بنایا ہے جو ہر ماحول، ہر زمانے، ہر قوم کے موافق. ہاں انسان کی عقل محدود ہے. جب ایک انسان اپنے عقل سے قانون بناتا ہے تو محدود ماحول، محدود حالات، محدود علم کی وجہ سے وہ ناقص ہوتا ہے. جیسے ماحول بدلتا ہے اس کو قانون بدلنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہمیشہ کے لیے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں
کہ اپنے کاہلی، سستی اور غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قانون پر اعتراض کرتے ہیں۔ 1400 سال پہلے کا قانون آج کیسے چل سکتا؟ جو چلانے والے وہ چلا رہے، آپ نہیں چلاتے، آپ نہیں چلا رہے۔ سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ لا تزال طائفۃ من امت ظاہرین علی الحق، میرے امت میں سے ایک بہت بڑی جماعت ہمیشہ کے لیے حق پر قائم رہی۔ تاجر تجارت میں اسلامی اصول پر قائم رہے گا، ملازمت میں اسلامی اصول پر قائم رہے گا، زمیندار زمینداری میں اسلامی اصول پر قائم رہے گا۔ جس شعبے میں وہ کام کرے گا اسلام کی عظمت، اسلام کے قانون کی عظمت اس کے دل میں ہو۔ لا یضرہم من خذلہم، ان کے مخالفین ذرہ برابر بھی ان کو نقصان نہیں دے سکیں گے۔ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں ضرر سے مراد ضرر دینی ہے، اللہ کے قانون سے ذرہ برابر بھی ان کو نہیں ہٹا سکیں۔ اور یہ جماعت 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال کے نہ، حتیٰ یاتے ہوں امر اللہ وہم کذالک، یہاں تک کہ قیامت آ جائے اور وہ اسی طرح پورے دین پر قائم رہے گا۔ بتائیے، جو سچا نبی ہوتا ہے اس کی پیشگوئی کیا ہوتی ہے؟ سچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی سچی، قیامت تک ہر ماحول میں پورے دین پر چلے، یہ پیشگوئی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو عقد کی شرائط جواز کا فاقد ہو وہ بھی حرام ہے، سمجھ لیں۔ اس لیے تجار حضرات، کاروباری حضرات اپنے معاملات کی اصلاح فرمائیں، اپنے معاملات کی اصلاح۔ حلال کھائیں، تھوڑا کھائیں، اس پہ برکت ہو، سکون ہوگا، خیر ہوگا۔ حرام زیادہ بھی ہوگا اس میں خیر نہیں، برکت نہیں، سکون نہیں ہو۔ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی کمائی حلال اور برکت والی ہے یا آپ کی کمائی حرام اور بے برکت ہے۔ اس کی کتنے علامتیں؟ کتنے علامتیں؟ 2۔ جس کا مال حلال ہے، برکت والا ہے، 2 علامت۔ نمبر 1 القناعہ، حلال پیسہ ہے، برکت والا پیسہ ہے، اللہ تعالی کے قانون کے مطابق آپ کما رہے ہیں تو آپ کا قناعت نصیب۔ قناعت کا معنی کیا ہے؟ شکر صبر، شکر صبر۔ آپ کو بھی نہیں آ رہا ہے، عجیب پاگل اتنے زمانے سن رہے ہیں۔ قناعت کا معنی کیا ہے؟ شکر صبر، جو چیز ملے شکر۔ ہمارے مہمان مکہ مکرمہ والے شکر کی حقیقت آپ لوگوں کو سمجھا چکے ہیں۔ شکر زبان سے کہہ دیا، شین کا افرا ہو گیا۔ شکر میں 2 باتیں ضروری۔ کتنی باتیں؟ یہ نعمت کس نے دی؟ اللہ۔ اور نمبر 2 میں اس کا مستحق نہیں، آپ کو شکر، جو نعمت ملتی ہے اس پر شکر، یہ اللہ نے دی ہے، بدو استحقاق اللہ نے۔ اور جو چیز نہیں کوئی مسئلہ، جو چیز نہیں کوئی مسئلہ، کوئی مسئلہ۔ سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کوئی مسئلہ، سائیکل پہ شکر، موٹر سائیکل پہ کوئی مسئلہ۔ موٹر سائیکل ہے، 4 پاؤں والے گاڑی نہیں، موٹر سائیکل پر کیا شکر۔ اور 2 پاؤں ہے، سائیکل نہیں،
تو 2 پاؤں پر شکر ہے، سائیکل ہے کوئی مسئلہ، بے چین نہیں، پریشان نہیں، شکر صبر، شکر صبر. سمجھ جاؤ آپ کا پیسہ کیا ہے. ایک ہی سے یاد آیا، ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد سے رحم اللہ فرمایا کہ میرپور نہیں، خیرپور میرے سے گھوڑے پر کراچی آ رہا تھا، مغرب کے وقت ایک بستی میں پہنچا، سارے گھر جھونپڑی، کوئی پکا گھر نہیں، مسجد پکی تھی، مغرب کا وقت قریب تھا، ایک گھوڑے میں بیٹھے تھے، میں نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام، بھلے کرے آؤ، خوش آمدید، خوش آمدید. میں نے کہا بابا جی تمہارا ٹھہر سکتا ہوں، رات گزار سکتا ہوں؟ فرمایا ضرور ہمارا ٹھہرے، ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے. فرمایا میں نے گھوڑا باندھا، مغرب کی نماز پڑھی، اور نماز کے بعد انہوں نے جو میرے خاطر تواضع کی، آدھا گلاس دودھ اور 1 ہتھیلی جتنا روٹی کا ٹکڑا وہ پیش کیا. میں سمجھ گیا ان کے گھر میں اس سے زیادہ نہیں، لیکن اس ٹکڑے پر اور آدھا گلاس دودھ پر وہ کتنا شکر. آج ہمارے پاس کتنا ہے؟ مہنگائی ہے، مہنگائی سے مر رہے ہیں، اور خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے بڑی اچھی بات کہی. ہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، مندی چل رہی ہے، مارکیٹوں کا حال صحیح نہیں ہے، اللہ سے شکر نہیں، صبر نہیں. سمجھ جاؤ مال تمہارا خراب. حدیث میں بھی ہے، اللہ نے صحت دی اور 1 دن کا کھانا دیا تو اتنا شکر کرو گویا کہ پوری دنیا کو سمیٹ کر میرے گھر میں بھر دی. اور دوسری علامت کیا ہے؟ توفیق و طاعہ، نیکی کی توفیق. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھائی کی توفیق دیں گے، تلاوت، ذکر، نماز، نفل، اچھے اچھے کاموں کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے. تو مال آپ کا صحیح ہے، دل کا سکون، اطمینان، شکر، صبر، کوئی غم نہیں. الحمدللہ جس اللہ نے آج دیا کل بھی دے گا. اور پیسہ حرام شروع ہو گیا تو سب سے پہلے دل کا سکون برباد ہوتا ہے. ہر وقت غم اور پریشانی میں، کل کیا کہوں گا، پرسوں کیا ہم کہاں سے ملیں گے. تو فرمایا کہ سود دینے والا، سود لینے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، یہ دونوں کیا ہے؟ ملعون ہے. اور آپ کو بتایا کہ وہ معاملات خریدنے اور بیچنے کے جو شرعی شرائط سے محروم ہیں وہ بھی سود ہے. یہ بھی آپ نے لعنت کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا کام کیا ہے. اعلیٰ صفات کے لوگوں کے درجے سے تو گر گیا، تو مارا گیا. دنیا میں رسوائی، آخرت میں رسوائی. ایسا کام تم نے کر لیا. اور نمبر 3، وہ عورتیں جو جسم پر رنگ بروا کر کے نقش و نگار کراتی ہیں یا کرتی ہیں، یہ دونوں قسم کی عورتیں بھی ملعون ہیں. اور نمبر 5، والمصور، جاندار کی تصویر، جانداروں کی تصویریں جو بناتا ہے، یہ بھی ملعون. چند دن پہلے حضرت مولانا
تسلیم مولانا تسلیم غوری سے داد برکات تم نے ایک بات سنائی، یہ آج کے بیان میں یہ ان کی بات کا دخل ہے کہ خلفائے راشدین سے میں نے سنا تھا کہ عکس اور تصویر میں کیا فرق ہے۔ تو ایک جگہ گیا تو انہوں نے کہا یہ جو موبائل ہے اس میں جو جاندار کی شبیہ یہ عکس ہے۔ میں نے کہا عکس کیسے؟ عکس میں اور تصویر میں تو یہ فرق ہے۔ ابھی آپ کے سامنے وہ میں بیان کروں گا۔ جب میں نے وہ فرق بیان کیا تو ان کے والد بڑے سمجھدار تھے، کہتے بالکل بات تو واضح ہے، میرے اس بیٹے نے تو ہم کو عکس کہہ کر کے ہم کو اس لعنت کے کام میں مبتلا کیا تھا۔ تو گناہ میں ابتلا کے لیے عکس تو عکس کی دو تعریفیں یاد رکھنا، اور اس کے مقابلے میں تصویر کی تعریف پھر آپ کو آئے گی۔ ہمارے فتاوی کی ایک کتاب ہے فتاوی شامیہ، اسی میں لکھا ہے کہ حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ عکس کس کو کہتے ہیں؟ وَيُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِالِانْتِبَاءِ، انتباہ یہ علماء اور طلباء سمجھتے ہیں انتباہ انفعال کا باب ہے، اور باب انفعال لازم ہے۔ تو انتباہ کا معنی ہے کسی چیز کا خود بخود بننا، کسی چیز کا بننا، تباہ ہونا، اس کا نقشہ بننا۔ آگے اس کی وضاحت کی ہے وَهُوَ أَنَّ الْمُقَابِلَ لِلصَّغِيرِ تَنْتَبِعُ صُورَتُهُ وَمِثَالُهُ فِيهِ لَا عَيْنُهُ، کہ ایک چیز کسی چمکدار چیز کے سامنے ہو جائے تو اس چیز کی صورت، اس کی شکل، اس کی شبیہ، اس کی مثال خود بخود اس چمکدار چیز میں بن جاتی ہے۔ اس میں انسان کے اختیار اور انسان کی صنعت اور عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ عکس ہے۔ اب عکس میں کیا ہے کہ ایک چیز کی شکل بن گئی چمکدار چیز میں، جیسے آئینہ چمکدار ہے، پانی ہے چمکدار ہے، آپ کی آنکھ چمکدار ہے، اس میں شکل بن گئی، لیکن خود بخود انسان کے اختیار اور انسان کی صنعت اور عمل کے بغیر۔ تو یہ ہو گیا عکس۔ اب اس تعریف کے مطابق تصویر کیا ہوگی؟ جو خود بخود نہ بنے، جو خود بخود بلکہ انسان کے اختیار اور انسان کے عمل کے بعد بنے۔ جب تک انسان اختیار استعمال نہیں کرے، عمل نہ کرے، تو اس وقت تصویر نہیں بنتی۔ اب جو موبائل میں آپ کی جلدار کی شکلیں ہیں یہ خود بخود بنی، آپ کے پاس بڑا موبائل ہے اور آپ اس میں تصویریں نہ بنائیں، تصویریں بنانے کا عمل نہ کریں، یہ دونوں کام نہ کریں، نہ تصویر بنانا چاہیں اور نہ تصویر بنانے کا عمل کریں، تو کبھی اس میں تصویر بنے گی؟ کتنا بڑا فرق ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عکس میں کیا ہوگا؟ نہ انسان کا اختیار نہ انسان کا عمل، خود بخود بنے گا۔
بعد میں آپ لوگ تجربہ کریں، ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر آپ دوسرے کے آنکھ میں دیکھیں تو اس میں آپ کی شکل ہوگی. اب آپ اس کے آنکھ سے کہو کہ میں نہیں چاہتا کہ میری شکل آپ کے اندر بن جائے، اور آپ نے اندر کوئی مصنوعی مشین بھی نہیں لگایا، پھر بھی اس کی آنکھ میں آپ کی شکل بنی. آپ آئینہ سے کہو کہ میری شکل نہ بناؤ، اور آئینہ میں آپ نے کوئی مصنوعی مشین بھی نہیں لگائی، پھر بھی آئینہ میں آپ کی شکل خود بخود بنی. تو جاندار کی وہ شبیہ جو انسان کے اختیار اور انسان کے عمل کی محتاج نہیں، اپنے وجود میں اور بننے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عکس کہتے ہیں. اور جو انسان کے اختیار اور عمل کے محتاج ہے اپنے وجود اور بننے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصویر. اب عکس کی اس تعریف کے مطابق تصویر کی تعریف میں دو چیزیں آ گئی، اس کو یاد کر لیں اور جا کر کے آپ بیان کر کے کتابوں میں تو یہ لکھا ہے. دوسری تعریف حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع سے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آلات جدیدہ کے مسائل جو جواہر الفکر جلد نمبر 7 صفحہ 427 پر، اس میں لکھا ہے کہ عکس کیا ہے. فرمایا عکس صاحب عکس کا ایک عرض ہے جو اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، طلباء علماء کے لیے تو آسان ہے، آپ لوگ بھی سمجھے. ایک کو جوہر کہتے ہیں، ایک کو عرض کہتے ہیں. جوہر جس کا مستقل جسم ہوتا ہے، جس کا کیا ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے. اور عرض یہ ہے جس کا مستقل جسم نہیں. جیسے یہ رومال ہے، کپڑا ہے، تو یہ کپڑا جوہر ہے، اس کا اپنا جسم ہے. اور اس میں جو سفیدی ہے یہ عرض ہے، اس کا اپنا الگ جسم نہیں ہے. یہ ہمیشہ کے لیے دوسرے جسم کے تابع ہو. اب آپ زور لگائیں اس رومال سے سفیدی کو الگ کریں، الگ کر سکتے. اسی طریقہ پر جو عکس ہے یہ بھی عرض ہے، جوہر، اس کا علیحدہ کوئی وجود نہیں. تو حضرت نے فرمایا یاد رکھنا، عکس صاحب عکس کا ایک عرض ہے جو اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، یعنی ہمیشہ اس کے تابع رہے گا. اب یہ سفیدی ہے، یہ رومال کے تابع ہے. رومال ادھر جائے تو سفیدی ادھر جائے، رومال مغرب میں جائے تو سفیدی مشرق میں جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تابع جہاں رومال ہے یہ. اس طرح صاحب عکس جہاں جائے تو اس کا عکس بھی. اگر صاحب عکس قبر میں جائے تو اس کا عکس ٹی وی کی اسکرین کی طرف جائے، اس کا عکس بھی کدھر جائے گا؟ قبر میں جائے. جدھر صاحب عکس جائے گا تو عکس بھی اس کے پیچھے پیچھے جائے گا. اس کی آپ لوگ کو ہمیشہ کے لیے مثال دی جا رہی، آئینے کے سامنے جو گزرتا ہے تو جو جا رہا ہے تو جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ عکس ہے. اب اس عکس کی تعریف کے مطابق تصویر کی تعریف کیا ہوگی؟ جو صاحب عکس کی تابعیت کو چھوڑے، اس سے کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے. جب تک تابع ہے تو کیا ہے؟ عکس ہے. تابعیت ختم ہو گئی، کیا بن گئی؟ تصویر بن گئی. اب آپ کے جو موبائل میں جو شکلیں نظر آتی ہے وہ اصل کے ساتھ اصل سے الگ ہے، الگ.
ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اسکرین پر اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ان میں کتنے ایسے ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ عکس ہوتا تو قبر میں ساتھ ہوتا. یہاں کیا کر رہا ہے؟ جو الگ ہو گیا کیا بن گیا؟ تصویر بن. یہ دو تارے میں سمجھ میں آتا. مولانا تسلیم غوری سے نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ عکس اس وقت تک ہے جب تک انسان کے اختیار اور انسان کے عمل کا دخل نہ ہو، اور جب انسان کے عمل اور انسان کے اختیار کا دخل آ گیا تو وہ کیا بن گئی؟ تصویر. یہ دونوں میں فرق ہے، اور یہ عام فہم آسان فرق بتایا گیا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ دونوں کو آپ کے میں نے حوالے بتائے. اور یہ جو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع سے رحمہ اللہ نے بات فرمائی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو سب مانتے ہیں. سب مانتے ہیں کہ عکس کیا ہے؟ عرض ہے. اب جو اس موبائل کی تصویر کو، جو شکل کو عکس کہتے ہیں، ان کے پاس جو باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ کل میں معرفت القرآن کا مطالعہ کر رہا تھا تو اللہ کریم ہے، تو مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ انسان جو رائے دیتا ہے تو کون سی رائے انسان کی معتبر ہے عند اللہ، اور کون سی رائے انسان کی معتبر؟ تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک اجتہاد و رائے وہی معتبر ہے جو قرآنی اصول اور نصوص سے ماخوذ ہو. یعنی شرعی دلائل سے جو رائے آپ نے پیش کی ہے اللہ کے نزدیک اس کا اعتبار ہے. خالص رائے اور خیال معتبر نہیں. بس میرا خیال، میری رائے ہے. بھائی تیری یہ رائے، تیرا یہ خیال کس دلیل پر مبنی ہے، کس عبارت پر مبنی ہے، وہ بتائیں. اب ایک صاحب نے کہا ہے کہ عکس کی دو قسمیں. کتنے قسمیں؟ ایک ہے عکس محبوس جس کو گرفتار کیا جائے، اور ایک عکس غیر محبوس ہے جس کو ہم گرفتار نہیں کر سکتے. اب یہ جو آپ نے عکس کی دو قسمیں کی ہیں، یہ کس کتاب میں؟ عکس تو عرض ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ کپڑے کی سفیدی، اس کو آپ الگ کر کے گرفتار کریں. کیسے گرفتار کر سکتے؟ الگ کر ہی نہیں سکتے. تو عکس کو آپ نے گرفتار کیسے کیا؟ کس کتاب میں ہے کہ عکس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ عرض کو کوئی گرفتار کر ہی نہیں سکتا. سایہ اور عکس دونوں ایک جیسے. جس طرح آپ کسی پرندے کے سائے کو گرفتار کر کے پکڑ نہیں سکتے، کسی انسان کے سائے کو گرفتار کر کے پکڑ نہیں سکتے. ہاں، اس کے سائے کی مدد سے آپ اس کی تصویر بنا سکتے ہیں. آپ نے وہ پنجہ رکھا، نیچے سایہ بن گیا، آپ لکیریں کھینچے، پنجے کی تصویر بن جائے گی. اسی طرح عکس، اس پر آپ نے نشان لگا دیا، عکس کے ذریعے سے آپ نے اس کی تصویر بنائی. لیکن عکس کو آپ نے گرفتار کر لیا یا سائے کو گرفتار کر لیا، انسان کی بس میں نہیں ہے. جیسا کسی کو بخار ہو جائے، اب وہ بخار کو اس کے جسم سے نکال کر آپ گرفتار کر رہے، آپ گرفتار نہیں کر سکتے. یہ عرض ہے.
آہستہ آہستہ اللہ اس کے بخار کو ٹھیک کر کے ختم کر لیتا. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو موبائل کی تصویر جو شبیہ ہے، موبائل کے اندر جو شکلیں نظر آتی ہیں ان کا سایہ نہیں ہوتا، اور جو کاغذ کے اوپر ہوتی ہے اس کا سایہ ہوتا ہے. حالانکہ یاد رکھنا عرض کا سایہ نہیں ہوتا. یہ رومال ہے، اس کا سایہ تو ہے لیکن سفیدی کا سایہ نہیں ہے، اس کا سایہ نہیں. سایہ عرض کا ہوتا ہی نہیں. اور جس طرح عکس ایک عرض ہے اس طرح تصویر بھی کیا ہے، ایک عرض ہے، اس کا بھی سایہ نہیں ہوتا. اور پہلے سے کتابوں میں یہ لکھا ہے. دیکھو جاندار کی جو شکلیں ہیں یہ 4 قسم پر ہے. ایک کو مجسمہ کہتے ہیں جس کو آپ لوگ بت کہتے ہیں، مورتی. یہ جوہر ہے، اس کا سایہ بھی ہے. ایک تصویر ہے جو دیوار پر بن جائے، کاغذ پر بن جائے، یہ عرض ہے، اس کا سایہ نہیں ہوتا. ایک عکس ہے جو آئینہ چمکدار چیز میں نظر آئے، یہ بھی عرض ہے اور اس کا بھی کوئی سایہ نہیں ہوتا. اور ایک ظل اور سایہ ہے، جب آپ دھوپ میں چلتے ہیں تو آپ کا سایہ بھی آپ کے ساتھ چلتا ہے. پہلے 2 چیزوں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا اور آخری 2 چیزوں کو اللہ نے جائز قرار دیا. عکس جائز ہے، سایہ جائز ہے، لیکن مجسمہ ناجائز ہے، تصویر ناجائز ہے. تو جس طرح موبائل کی اسکرین پر جو جاندار کی شکل نظر آتی ہے اس کا سایہ نہیں، اسی طریقہ پر کاغذ کی تصویر کا بھی سایہ نہیں. یہ فرق علم دنیا میں کوئی بھی اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صرف رائے ہے، اور رائے کا کوئی اعتبار نہیں. اس رائے کا اعتبار ہے جو کسی دلیل پر مبنی ہو، جو کسی عبارت پر مبنی ہو. لیکن کوئی عبارت آج تک ہمارے سامنے کسی نے نہیں پیش کی. اگر کسی کو مل جائے تو بتا. اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اسکرین پر موبائل اسکرین پر نظر آتی ہے وہ پکڑی نہیں جاتی، اور جو کاغذ پر جاندار کی شبیہ وہ پکڑ میں آتی. اب کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جو پکڑ میں آتی ہے وہ حرام ہے، جو پکڑ میں نہیں آتی وہ حرام نہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آج تک ہم نے کسی کتاب میں اس بات کو نہیں دیکھا کہ جو پکڑ میں آنے والی چیز ہے وہ حرام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ تصویر رنگ کی طرح یہ عرض ہے اور عرض پکڑ میں نہیں آتا. وہ جو آپ پکڑتے ہیں کاغذ کو پکڑتے ہیں یا کتاب کو آپ پکڑتے ہیں. اب یہ کاغذ ہے، میں نے کاغذ کو پکڑا. یہ جو سفیدی ہے اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. آپ نے کاغذ کو پکڑا، آپ نے کتاب کو پکڑ لیا. تو جتنی بھی باتیں موبائل سے متعلق کی جاتی ہے وہ صرف خیال ہے، صرف رائے ہے. کسی سند، کسی عبارت، کسی نص، کسی دلیل کی طرف منسوب نہیں ہے. اس لیے دوستو یہ لعنت کا کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب تو اس فتنے سے کون بے خبر؟
سب جانتے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا فتنہ ہے. اب تو جو گنجائش دینے والے تھے انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو اسمارٹ موبائل ہے یہ میزائل ہے. اب میزائل سے آپ اپنے آپ کو اڑائیں گے. میزائل ایک خطرناک چیز ہے، آپ کے جسم کو تباہ کرنے والی چیز ہے. تو جس نے کہہ دیا کہ یہ میزائل ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں تو آپ اس کی بات مانیں. گنجائش کی بات بغیر دلیل کے آپ نے مان لی، اس لیے کہ آپ کی خواہش خود ہے کہ میرے موبائل میں یہ تصویریں ہوں، میں تصویریں بناؤں، جہاں جاؤں بناؤں. اس لیے آپ نے گنجائش کی بات لی. اب جو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ میزائل ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ گناہ کا وہ سبب ہے کہ کتنا بڑا صاحب نسبت بزرگ بھی اگر اس کو استعمال کرے گا تو کبھی نہ کبھی وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوگا. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس امت کو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ صرف گناہ کو ممنوع نہیں قرار دیا بلکہ گناہ کے اسباب کو بھی ممنوع قرار دیا تاکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے جہاں زنا کو حرام قرار دیا زنا کے اسباب کو بھی حرام قرار دیا. جہاں چوری حرام ہے چوری کے اسباب بھی حرام. حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ درخت کھانا ممنوع ہے اور اس ممنوع کام کا سبب اس درخت کے قریب جانا ہے. اس لیے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، کہ آپ بھی یہ سبب اختیار نہ کریں. تو میں اور آپ تو کمزور لوگ ہیں، اس لیے ہم احباب سے کہتے ہیں کہ اگر کسی خاص ضرورت کی وجہ سے آپ کے لیے بڑا موبائل رکھنا کسی درجے میں ضروری ہے تو عام استعمال کے لیے چھوٹا لے لو. ہر وقت اس کو کیوں استعمال کر رہے؟ اپنے اخلاق کو، اپنے دین کے کیوں تباہ کر رہے؟ اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے نظر میں تمام زمانے ہوتے ہیں جو اللہ قانون بیچتے ہیں. قرآن میں لا تقربوا الزنا، لا تزنوا نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی زنا کے اسباب بھی اختیار نہ کرو. اور آپ لوگ جانتے ہیں یہ موبائلوں میں فلمیں، ڈرامے، ننگی تصویریں اور گانے بجانے، یہ کیا ہے؟ یہ اسباب زنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر کے اس کو حرام قرار دیا. قیامت تک جتنے بھی اسباب زنا ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. میرے اور آپ کے نظر میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے نظر میں سارے زمانے ہیں. تو قیامت تک جتنے بھی اسباب زنا ہیں سب کا حکم اس میں آ گیا. اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ استعمال کے لیے آپ چھوٹا موبائل لیں، اس کو استعمال کریں. میں نے جو آیت پڑھی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو ایذا اور تکلیف دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی ملعون، آخرت میں بھی ملعون.
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور قیامت میں اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، نزلت فی المصورین، یہ آیت جاندار کی تصویریں بنانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایذا دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون ہے۔ تو اس آیت اور تفسیر قرطبی میں دیکھیے، ابن کثیر میں دیکھیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصویر لعنت کا کام ہے۔ اور جو میں نے آپ کو حدیث سنائی جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ سود لینے والا اور سود دینے والا اور جسم گودنے والی اور جسم گدوانے والی والمصور، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور تصویر بنانے والا، یہ سب کیا ہے؟ ملعون ہے، لعنت کے کام ہے۔ ایک بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ بعض لوگ اختیاری اور غیر اختیاری کو خط بل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو امور اختیاریہ کا مکلف بنایا ہے، امور غیر اختیاریہ کا مکلف نہیں بنایا۔ اچھے خاصے اپنی جان کو چھڑانے کے لیے کہہ دیں گے، مولانا آپ کی جیب میں نوٹ نہیں ہے جس پر قائد اعظم کی تصویر ہے، اس کو پہن کر، شناختی کارڈ نہیں جس پہ تصویر ہے۔ اس کا جواب کیا ہے کہ یہ آپ نے کون سی آیت پڑھی، کون سی حدیث پڑھی، کون سی فقہ کی عبارت پڑھی؟ انسان امور اختیاریہ کا مکلف ہے، غیر اختیاری امور کا مکلف نہیں۔ اگر کوئی زبردستی کر کے آپ پر کوئی چیز مسلط کرے تو مسلط کرنے والا، زبردستی کرنے والا مجرم ہے، گناہ پھر بھی ہے۔ نوٹ پر تصویر گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ شناختی کارڈ پر تصویر کیا ہے؟ گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ پاسپورٹ پہ تصویر کیا ہے؟ گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ عمرہ حج پہ جا رہے ہیں، ویزے پہ تصویر ہے، یہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن گناہ کس کا ہوگا؟ جبر کرنے والے، جس نے لازم کیا ہے اس کو گناہ ہوگا اور آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو گناہ یہ بھی ہے۔ ہاں، آپ یہ عزم رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اختیار بنایا تو میں نوٹ سے تصویر کو اڑاتا ہوں۔ اللہ نے ہم کو اگر حکومت دی تو اللہ سے ہمارا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ کسی نوٹ میں تصویر نہیں ہوگی، شناختی کارڈ کی تصویر نہیں ہوگی، پورے ملک میں کسی سائن بورڈ پر کوئی تصویر، یہاں تک کہ ملا کی تصویر بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آواز لگاؤ، آواز لگائی۔ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے وہ آواز پورے عالم میں پہنچائی، آواز حرمین شریفین میں جائے۔ اتنے لوگ آ رہے ہیں، اتنے لوگ آ رہے ہیں کہ آپ کو طواف میں کتنی مشکل اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ پہنچانے والے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں ایک نے تخصص کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا ذہن تو ادھر نہیں گیا ہوگا، آپ جو چھوٹا سا مدرسہ، یہ خلفائے راشدین، چھوٹا سا 2-3 منٹ میں پورے مدرسے میں آپ گھوم جائیں گے، لیکن یہاں جو آپ فقہ کی عبارتیں بتاتے کہ یہ تصویر حرام ہے، حرام ہے، آج ایک ملک کا اللہ پاک نے اس کو قانون بنایا ہے کہ پورے ملک میں کوئی ٹی وی چینل جاندار کی تصویر شائع نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرا قانون آیا کہ کوئی گورنر
کوئی وزیر کوئی فرمان اور حکم جاری کرے تو وہ صوتی آواز سے جاری کرے یا تحریری جاری کرے، تصویری جاری نہ کرے، اس لیے کہ تصویر میں نفع کے بجائے نقصان زیادہ ہے۔ اور اس دن ایک نے کہا کہ اس ملک سے ایک صاحب آئے تھے، اس نے کہا کہ پورے شہر میں اعلان ہوا کہ کوئی دکاندار جاندار کے مجسمہ کو بیچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ پورے دنیا کا قانون بنائے، لیکن دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہمارے ذمہ کام لگائے کہ خود بھی اس لعنت کے کام سے بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ، ہمارے ذمہ ہے یا نہیں؟ ابو الحیاج الاسدی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، الا سنو اب اسوگا علامہ بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذمہ وہ کام لگاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمہ لگایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تدع تمثالا الا تمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا وفی روایہ ولا صورتا الا تمستها رواہ مسلم۔ جہاں بت نظر آئے توڑ دو، جہاں تصویر نظر آئے بٹھا دو۔ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ خود بھی اس سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ ایک بات اور بھی سنیں، اور چند دن پہلے ہمارا لانڈی میں دورہ تھا، تو ہمارے مولانا عثمان صاحب نے بتایا کہ وہاں جو دورے کا ذمہ دار تھا انہوں نے خبر دی۔ وہاں ایک بات میں نے یہ بھی بتائی تھی کہ ختم نبوت کے جو قاضی احسان صاحب ہے، مولانا قاضی احسان سے کراچی کے غالباً امیر ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ فیس بک کو جو مسلمان استعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے اسرائیل کو لاکھوں نہیں اربوں ڈالر ملتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسرائیل کی مدد، اسرائیل کو تباہ کرے، فلسطینیوں کی مدد کرے، بس۔ ایک آدمی رو رہا تھا، کیوں رو رہے؟ کہتے کتا مر رہا ہے۔ کتا کیوں مر رہا ہے؟ کہتا بھوک سے مر رہا ہے۔ اس نے کہا تمہارے پاس ٹوکرے میں کیا ہے؟ کہتا روٹیاں ہیں، تو روٹی کھلاؤ۔ کہتے روٹیوں پر تو پیسہ خرچ ہوا ہے، آنسو مفت میں۔ تو فیس بک کو بند کریں گے تو ہمارا نفس ذبح ہوگا۔ خواہش پر خواہش کو کچلنا پڑے گا، اور خواہش کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ میں نے کہا فلسطینیوں کا غم ہے، بن اسرائیل کے مخالفت کا جذبہ ہے، تو فیس بک بند کرو نا۔ انہوں نے کہا تمہارے فیس بک سے اس کو کتنے اربوں ڈالر مل رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا نے بتایا کہ الحمدللہ کتنے لوگوں نے فیس بک کو بند کیا اور کتنے لوگوں نے موبائل سے تصویروں کو ختم کر لیا۔ ہم کہتے ہیں مسلمان مانتے نہیں۔ تو آپ لوگ اپنی ذمہ کام لیں گے انشاءاللہ، تو خود بھی بچنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ باقی یہ ہے کہ موبائل کے اندر جو شکل ہے یہ تصویر ہے، اگر کوئی اس کو تصویر سے نکال کر عکس میں داخل کرے تو ان سے پوچھو کہ بھائی کوئی دلیل کی بات بتاؤ، جیسے ہمارا پولیس والے کہتے ہیں کہ کوئی دلیل کی بات بتاؤ۔ اگر کوئی دلیل کی بات بتا دے تو یہاں پر ہم بیٹھے ہمیں بتاؤ تو ہم بھی مان لیں گے، 1-2-3 فٹ کا موبائل ہم بھی لے لیں گے۔ اللہ تعالی ہر منکر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً وہ منکرات جو لعنت کا سبب بنتے ہیں، جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ پاک نے لعنت کی وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گردے کا
بہت سخت مسئلہ ہے، بار بار پریشنوں میں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ سکون قلب نصیب فرمائے، آمین۔ کسی نے ایک بات کافی زمانہ ہوگا لکھی نہیں، ایک سبق ہمارے احباب کو یاد ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اللہ رحم کرے خالد پر۔ خالد کون؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اللہ رحم کرے خالد پر۔ ان کے دل کی ایک ہی تمنا تھی کہ حق اور اہل حق چمک جائے، کہ حق اور اہل حق اور باطل اور اہل باطل مٹ جائے، اور کوئی تمنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ تمنا بنائے۔ وہ اللہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اللہ ہم کو معامل عالم بنائے، آمین۔ میرے بھائی کے پیٹ خراب ہے، اللہ ٹھیک فرمائے، ایک تانے کے گھر میں بیماری سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شرع حاجات اپنے غیب سے پورا فرمائے، آمین۔ تو دیکھو ماشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ حق اور اہل حق کو چمکانے، ماشاءاللہ۔ نفر ہونے کے لیے تصویر حرام کا، آپ کو اس پر میں نے تفصیل سے بات بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جا کر کے نماز پڑھی، تصویریں لگی تھی نہیں؟ جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں نماز ہوتی، لیکن عبادت ہمارا حق ہے۔ مشرکین نے تصویریں لگائی، گناہ ان کو ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے جس نے عمرے کے لیے تصویر لازم کی ہے تو لازم کرنے والے کو گناہ ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا۔ آپ کو حرم خالی چھوڑنا جائز نہیں ہے، عبادت ہمارا حق ہے۔ عبادت کیا ہے؟ ہمارا حق ہے، سمجھ گئے؟ تو عبادت سے ہم مسجدوں کو خالی نہیں چھوڑیں گے، نہ حرمین کو خالی چھوڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے ہوتے ہوئے طواف کیا نہیں کیا؟ اللہ جہاں بت ہے وہاں لعنت نہیں بسرتی، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن جب اختیار آ گیا تو سارے بتوں کو بھی توڑا اور تصویروں پھر اندر تشریف لے گئے۔ جب تک اختیار نہیں ہے تو گناہ کس کو ہوگا؟ حکومت کو، جو لازم کرنے والے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بھی یہ بات کی۔ کوئی گرفتار اللہ تعالیٰ رہے کہ نظم فرما دے، رشتہ دار بہت بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے، شرعی حاجت پورا فرما دے۔ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں میرے دو بھائی گمراہ، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہدایت دے دے۔ میرے ماموں کا بیٹا لاپتہ ہے، اللہ تعالیٰ بازیابی کی صورت پیدا فرما دے۔ ساتھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ والدہ بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ خالہ کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ استاد بیمار ہے، کیا ہے اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنا، اخلاص عطا فرما، تمام منکرات سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو بڑا ہے، تیرا قانون بڑا ہے، اپنے اس بڑے قانون کی حفاظت، اشاعت اور تبلیغ میں آج تک جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما۔ آئندہ کے لیے اللہ اس قانون کی حفاظت، اشاعت اور تبلیغ کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ جس درجے میں اس قانون کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے اس کی توفیق عطا فرما۔ نیک بندوں نے جو دعا مانگی ہے اور کیا ہم مانگتے ہیں کہ وہ تمام جو ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين.